سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ظاہری طور پر قبر خاموشی ہے، جبکہ باطنی طور پر یہ یا تو عذاب ہے یا راحت. عقل مند وہ شخص ہے جو بہت دیر ہونے سے پہلے خود کو اس عذاب کی برائی سے بچاتا ہے. ایسا شخص یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ دیر سویر اس کا دن آئے گا، اور یہ لمحہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یہ بغیر کسی انتباہ کے آ سکتا ہے. جب یہ آتا ہے تو انسان اپنی جمع کی ہوئی تمام دولت پیچھے چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے. وہاں صرف اسے پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت پچھتاوا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس جگہ صرف نیک اعمال ہی اس کے کام آئیں گے. اس نازک دن صرف وہی مفید کرنسی ہوں گے. صرف ان سے ہی وہ جنت میں ایک شاندار محل خرید سکے گا جس میں تمام عیش و عشرت اور نعمتیں موجود ہیں. ایک ہمیشہ رہنے والا محل. عقل مند وہ شخص ہے جو اگلی دنیا کے لیے ایسے عمل کرتا ہے جیسے وہ کل مر جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جس میں آپ نے ایک مسلمان کو دیکھا. ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، لیکن والدین کے ساتھ اس کا درست سلوک آیا اور اس نے ملک الموت کو اس سے دور بھگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مسلمان کو شیاطین سے گھرا ہوا دیکھا. پھر اس کا ذکر الہی آیا اور اس نے شیاطین کو اس سے اڑا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرے مسلمان کو دیکھا جو عذاب کے فرشتوں سے گھرا ہوا تھا. اس کی نماز آئی اور اس نے اسے اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیا. ایک چوتھے مسلمان کی زبان پیاس سے لٹک رہی تھی، اور جب بھی وہ پانی کے تالاب کے پاس جاتا تو اسے روک دیا جاتا اور دور بھگا دیا جاتا. پھر اس کا رمضان کا روزہ آیا اور اس نے اسے پینے کے لیے پانی دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آدمی کو دیکھا اور انبیاء حلقوں میں بیٹھے تھے. جب بھی مسلمان کسی حلقے کے پاس جاتا تو اسے روکا جاتا اور دور بھگا دیا جاتا. اس کا غسل جنابت آیا اور اس کے ہاتھ پکڑا اور اسے حلقے میں بٹھا دیا. ایک اور مسلمان کے سامنے، پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر اندھیرا تھا اور وہ اس میں بالکل کھویا ہوا تھا. پھر اس کا حج اور عمرہ آیا اور اسے اندھیرے سے روشنی میں لے گیا. ایک اور مسلمان کا پیچھا شعلوں اور آگ کی چنگاریوں سے کیا جا رہا تھا. اس کے صدقے نے اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بنا دیا اور اس کے سر پہ سایہ کیا. ایک اور مسلمان مومنین کے ایک گروہ سے بات کر رہا تھا جو اس سے بات نہیں کر رہے تھے. اس کا صلہ رحمی آیا اور مومنین کے گروہ کو بتایا کہ اس نے رشتہ داری کے تعلقات قائم رکھے ہیں اور انہیں اس سے بات کرنے کا حکم دیا. پھر مومنین نے اس سے بات کی اور اس سے ہاتھ ملایا. ایک اور مسلمان جہنم کے فرشتوں سے گھرا ہوا تھا. اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا آیا اور اس نے اسے ان سے چھڑا لیا اور اسے رحمت کے فرشتوں میں شامل کر دیا. ایک اور مسلمان اس کے اور اللہ کے درمیان پردے کے ساتھ گھٹنے ٹیکے ہوئے تھا. اس کا حسن اخلاق آیا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اللہ نے اسے اپنے بارگاہ میں داخل ہونے دیا. ایک اور مسلمان نے اپنی کتاب اپنے بائیں ہاتھ میں وصول کی تھی. اس کا خوف خدا آیا اور اس نے اس کی کتاب لے کر اس کے دائیں ہاتھ میں رکھ دی. ایک اور مسلمان کے ترازو توازن میں ہلکے تھے. اس کے وہ بچے جو کم عمری میں فوت ہو گئے تھے آئے اور ترازو برابر کر دیے. ایک اور مسلمان جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا. اس کی اللہ پر امید آئی اور اس نے اسے چھڑا لیا اور وہ اس سے پیچھے ہٹ گیا. ایک اور مسلمان آگ میں گر گیا. اللہ کے خوف سے بہنے والے اس کے آنسو آئے اور اسے اس سے چھڑا لیا. ایک اور مسلمان صراط پر کھڑا تھا اور تیز ہوا میں پتے کی طرح کانپ رہا تھا. اللہ کے بارے میں اس کی اچھی رائے آئی اور اس کا خوف دور ہو گیا اور وہ آگے بڑھنے کے قابل ہو گیا. ایک اور مسلمان صراط پر رینگ رہا تھا، کبھی گھسٹ رہا تھا اور کبھی صرف چمٹا ہوا تھا. اس کی نماز آئی
اور اس نے اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کیا اور اسے چھڑا لیا۔ ایک اور مسلمان جنت کے دروازوں پر پہنچا، لیکن وہ اس کے لیے بند تھے۔ اس کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں آئی، اور اس نے اس کے لیے دروازے کھولے اور اسے جنت میں داخل ہونے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اس سورت میں 30 آیات ہیں جو کسی ایسے شخص کی شفاعت کرتی ہیں جو انہیں جانتا ہے، یہاں تک کہ انہیں معافی مل جائے۔ وہ بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ ابتدائی مسلمانوں کے خوابوں میں سے ایک یزید بن نعامہ نے بیان کیا، جس نے کہا ایک لڑکی الجارف طاعون میں مر گئی۔ اس کے والد نے اس کی موت کے بعد اسے خواب میں دیکھا اور اس سے اگلی دنیا کے بارے میں بتانے کو کہا۔ اس نے جواب دیا، میرے والد، یہ ایک بڑا موضوع ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، ہم جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے۔ آپ عمل کر سکتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اللہ کی قسم، میری کتاب اعمال میں تسبیح کے 1 یا 2 اعمال اور نماز کی 1 یا 2 رکعتیں دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ قبر میں ایک آغوش ہے جس سے نہ مومن بچ سکتا ہے اور نہ کافر۔ اس کے بعد مومن کو اس کے دباؤ سے نجات مل جاتی ہے، جبکہ کافر عذاب میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں ایک دباؤ ہے، اور اگر کوئی اس سے بچ جاتا تو وہ 7 بن معاذ ہوتے۔ قبر کے دباؤ اور آغوش کی حکمت وہ ہے جو ابن ابی دنیا نے محمد التیمی سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ زمین ان کی ماں ہے، وہ اس سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ ایک طویل عرصے تک اس سے دور رہے، پھر جب وہ اس کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ انہیں اس طرح گلے لگاتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے جب وہ ایک طویل عرصے تک دور رہنے کے بعد اس کے پاس واپس آتا ہے۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی اسے شفقت اور نرمی سے گلے لگایا جاتا ہے، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اسے سختی سے گلے لگایا جاتا ہے، کیونکہ زمین اپنے رب کی خاطر اس پر ناراض ہے۔ جب عبدالعزیز بن سلیمان العابد فوت ہوئے تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک نے انہیں خواب میں سبز لباس پہنے دیکھا اور ان کے سر پر موتیوں کا تاج دیکھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں اور موت کا ذائقہ کیسا تھا، اور جہاں وہ تھے وہاں چیزیں کیسی تھیں۔ انہوں نے جواب دیا، موت کے غم اور افسوس کی شدت کے بارے میں مت پوچھو، تاہم اللہ کی رحمت نے تمام عیبوں کو چھپا دیا اور ہمیں اس کی فضل و کرم کے سوا کچھ نہیں ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زمین کو انبیاء کے جسموں کو کھانے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کوئی مجھ پر سلام نہیں بھیجتا مگر یہ کہ اللہ میری روح سے خطاب کرتا ہے تاکہ میں اسے جواب دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب بھی کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ وہ جانے کے لیے اٹھ نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ جب وہ لوگوں کی قبروں کی زیارت کریں تو یہ کہیں، اے یہاں رہنے والوں، مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے مل جائیں گے۔ اللہ ان پر رحم کرے جو آگے چلے گئے اور جو پیچھے رہ گئے۔ ہم اللہ سے تمہارے اور ہمارے لیے عافیت طلب کرتے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔